من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت، اور کہہ دیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والا زمین اور آسمان کو اور جاننے والا غیب کو اور کھلے کو، انت تحکم بین عبادک، کہ تو ہی ہے فیصلہ کرنے والا تیرے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فی یختلفون، اس بارے میں جس میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کو کس چیز سے شروع فرماتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اللہم فاطر السماوات والارض تک، تو یہ آیات پڑھ کے جو دعا کی جائے اللہ پاک قبول فرمائیں گا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا زمین اور آسمان کو اور جاننے والا غیب کی باتیں اور چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کو، اور فیصلہ کر دے گا بندوں میں جس کے بارے میں وہ جھگڑتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جو گنہگار ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وَمِثْلَهُ اور اس کے مثل مَعَهُ اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور وہ فدیہ دے دے بھی اس کا من سوء العذاب کے واسطے کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ تو اللہ کیسا فیصلہ کرے گا کہ جو ظالم ہے جو گنہگار ہے وہ جتنا زمین میں خزانہ ہے وہ پورا جمع کرے اور اتنا ہی اس کے ساتھ ڈبل کر دے اور فدیہ دے، تو اپنے عذاب کو قیامت کے دن چھڑا نہیں پائیں گے، اس سے چھوٹ نہیں پائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور نظر آتے ہیں اللہ کی طرف سے مَا لَمْ يَكُونُوا یحتسبون جو نہیں وہ خیال کر رکھتے، گمان میں جو نہیں ہے وہ نظر آتے ہیں ان کو اللہ کے سامنے جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا، یعنی کہ ریاکاری مراد ہے کہ ایسے اعمال جو لوگ کر کے گزر گئے کہ ان کو گمان تھا کہ بڑے اچھا کر رہے، بڑے اللہ کے مقبول ہوں گے، لیکن اس میں ریاکاری موجود تھی، اور وہ جب دیکھیں گے تو ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کہ وہ جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے کہ جو دنیا میں نیک اعمال صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے اس اعمال میں نجات کا آخرت میں کوئی ذریعہ نہ بنا، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا، ان کا گمان جو ہوگا وہ ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور نظر آئے ان کے لیے سیئات برے کا ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، وحاق بہم اور الٹے پڑ گئے ما كانوا به يستهزئون جس میں وہ ٹھٹا کرتے تھے، جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے دین والوں کا، دین کا جس بات میں وہ ہنسی اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، وہ ان کو ان کے اعمال ایسے نظر آئیں گے جو انہوں نے کمائے، اور جو جس بارے میں وہ ٹھٹا کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، وہ الٹا پڑ جائے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضَرٌّ دَعَانَا اور جب پہنچتا ہے انسان کو کوئی ضر، دعانا تو ہم کو پکارتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضَرٌّ دَعَانَا جب پہنچتا ہے انسان کو ضر، دعانا ہمیں پکارنے لگتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ اور جب اس سے ان کو خلاصی ہو جاتی ہے، نعمةً منا ہماری مہربانی ہوتی ہے ہماری طرف سے، اس سے پھر ہم جب ان کو بخش دیتے ہیں اپنی طرف سے کچھ، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم سے ملا۔ کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کو نعمتیں ملتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے علم سے۔ تو انسان یہی سمجھتا نا کہ آج جو اس نے کھڑا کیا ہے، جو اس کو مل رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے نصیب سے مل رہا ہے، وہ سمجھتا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے، میرے پاس علم تھا، میرے پاس وہ تھی۔ ہم یہ بولتے نا بھائی تو ڈگری حاصل کر دے تو تجھے اچھا جاب ملے گا، تو پڑھ لے، تو ہم کیا سمجھتے یہ پڑھنے سے یہ تمہاری جو چیزیں ہیں، تمہارے ہنر ہے، اس سے تم کو رزق ملتا ہے، لیکن رزق ہنر سے نہیں ملتا، رزق اللہ تعالیٰ لکھ چکا، وہ اس کو اس کی قسمت سے ملتا، اور اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کتنی بڑی بات کرتے نا، اگر ہم توکل کی بات کرتے، قدر کی بات کرتے، ہم جب قدر پہ یقین رکھتے، لیکن ہم پھر بھی دوڑتے
دیکھو انسان کو کوشش تو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ یہ درخت کا پھل خود آ کے میرے گود میں ٹپکے گا. اس کو محنت تو سب کرنا پڑے گا، اس کو بیج بھی بونا پڑے گا، پیڑ بھی لگانا پڑے گا اور پھل لگا کے کھانا بھی پڑے گا. لیکن اس پہ پھل کتنے آئیں گے اللہ طے کرے گا. محنت وہ پوری کرے گا، وہ کھیتی کرنے میں، وہ جھاڑ لگانے میں، وہ پھل کا جو اس نے درخت لگائے مثال کے طور پر، وہ محنت پوری کرے گا. لیکن اس پہ پھل نہ دے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس پہ بھرپور پھل دے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. وہ چاہے تو چھین لے، وہ چاہے تو روک دے. اس کو محنت پوری کرنا ہے، بنا محنت کے نہیں زندگی گزارے گا. لیکن اس کا یہ پورا توکل کہ نہیں اللہ ہی ہے، کوششیں جاری رکھنا ہے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اسباب کا استعمال کرنا ہے لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کریں گے. بھروسہ اللہ پہ ہوگا، اپنی قدر پر ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالح الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون کہ کہہ چکے وہ لوگ اس سے پہلے، فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون کہ کچھ کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے. فاصابہم سیئات ما کسبوا پھر جب پہنچا ان کو کوئی برائی، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا. والذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء سیصیبہم سیئات تو پڑ جائیں گے ان پہ ان کی برائی، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا. وما ہم بمعجزین اور وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ تھکا نہیں سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق من یشاء ویقدر اور اولم کیا نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ یبسط الرزق کہ اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، وسعت کرتا ہے رزق کے لیے، من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے، ویقدر اور روک دیتا ہے، ناپ تول کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون اور اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ دے یا عبادی میرے بندے، الذین اسرفوا جنہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی، علی انفسہم اپنے جانوں پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ تو وہ نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو سب کے سب. تو دیکھو یہ بہت بڑی یہ آیت جو ہے نا، وہ اتنی بڑی پر امید آیت ہے کہ جنہوں نے اسراف کیا، اتنی زیادتیاں کی کہ انہوں نے قتل تک کر دیا، زنا تک کر دیا، اور وہ اگر سچی پکی توبہ مرنے سے پہلے کر دے، شرک بھی کر دے تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ اتنی بڑی یہ رحمت کی بات ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بہت بڑی امید ہے سب گناہگاروں کے لیے. کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئے ایمان کے وقت داخل ہونے کہ انہوں نے ناحق قتل کیے تھے، زنا کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کی دعوت بہت اچھی ہے لیکن ہم تو بڑے بڑے گناہ کر چکے، اس کا کیا؟ تو اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی کہ مرنے سے پہلے کتنے بھی بڑا گناہ کیا ہو، شرک بھی کیا ہو، تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کئی بار انسان گناہوں میں ڈپریس ہو جاتا ہے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ اتنے گناہ کیے، اتنا گناہ کرے، وہ جو ڈپریشن رہتا ہے کہ یار یہ ہو گیا، یہ چھٹ گیا، یہ چھٹ گیا. بس توبہ کرتے رہنا، سچی پکی توبہ کی کوشش. اللہ رزلٹ نہیں دیکھتا، اللہ صرف کوششیں دیکھتا کہ کیا کوشش کی. تو سچی پکی توبہ، اگر گناہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو پوری طریقے سے چھوڑنے کی کوشش، اس کے پاس بھی نہ جائے، وہ جتنے ذرائع تھے اس کی طرف جانے کے ان سب کو بند کرے. اس طریقے سے سچی پکی توبہ کرنا، پکی سچی توبہ یہ شرط ہے. بس کوششیں کرتے رہنا، ندامت ہونا، سچا پچھتاوا ہونا یہ ضروری، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت کی بات ہے. انہ هو الغفور الرحیم کہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَأُنِيبُوا اور منیب یعنی رجوع کر لو، انیبوا رجوع ہو جاؤ، إِلَىٰ رَبِّكُمْ تمہاری رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا اور فرما بردار ہو جاؤ، لَهُ اس کا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ کہ تمہیں کوئی مدد نہ ملے. اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، فرما بردار ہو جاؤ اس کے عذاب سے پہلے کہ تمہاری پھر کوئی مدد نہ ہو. اور دیکھو عذاب کی شروعات، قیامت کی شروعات وہ پرٹیکولر سے شروع نہیں ہوگی. انسان مرا کہ اس کا قیامت شروع ہو گئی، انسان نہیں یہ سوچنا کہ اس سے مراد موت بھی ہے. کہ انسان سوچے نا کہ کس کا بھروسہ ہے. آج اگر ہم دیکھیں نا تو جو ہماری لائف سٹائل ہو گئی، جو کنڈیشن چل رہی ہے دنیا کی، تو کسی کا بھروسہ ہی نہیں ہے کب کس کو کیا ہو جائے. اس لیے انسان نے یہ سوچنے کو نا کہ بس مرنے سے پہلے ہم اپنے اعمال نامہ اس طریقے سے کر لیں. اپنے زندگی کا مقصد دیکھو. ابھی ایک اتنا پیارا میرے پاس میسج بھی آیا کہ ہیلووین آنے والا ہے.
اپنے طرف تو یہ بہت کم منایا جاتا، لیکن ہیلووین جو ہے فورن میں کیوں منایا جاتا کہ وہ لوگ بہت ڈرتے ہیں موت سے. تو موت کے ڈر کو کم کرنے کے لیے بھوت پریت آتمائیں ڈیڈ باڈیز جیسے سجتے ہیں وہ، تاکہ ان کا ڈر کم ہو جائے موت سے. لیکن مومن کو موت کی یاد رکھنا ہے. موت کی یاد جب وہ رکھیں گا نا تو وہ سوچیں گا کہ دنیا میں رکھا کیا ہے، میں دنیا کب تک کروں، میں اپنی زندگی جو میرے کب تک ہے مجھے ہی نہیں معلوم، میں اس میں اتنا اسراف کیسے کر لوں. جب انسان موت سے ڈرے نا، مسلمان کا کام ہے ڈرنا نہیں ہے، تیار ہو جانا ہے. دیکھو جس کو اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے. تو اللہ سے ملاقات اگر وہ اللہ سے ملنے کا شائق نہیں ہے نا تو اللہ بھی اس سے ملنے کا شائق نہیں رہے گا. اگر اس کو شوق نہیں اللہ سے ملنے کا، اس نے تیاری ہی نہیں کیا. دیکھو ہم کو ایگزام میں جانے سے ڈر کب لگے گا نا، جب پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن ہم پڑھ کے پیپر ہے کہ نہیں میں ویل پریپیئرڈ ہوں، اللہ میں کچھ تو لکھ دوں گا، مجھے امید ہے میں کچھ تو کامیابی حاصل کر لوں گا، تو تھوڑا تھوڑا حرس رہے گا. جو اللہ سے ملنے کی جو شوق نہیں ہے نا، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کیسا شوق ہوگا. وہ تو ہمارے دلوں کا بھید جاننے والا ہے نا. ہم ایسی موت کی تیاری ابھی سے کریں. ہم کو یہ نہیں کہ یار ابھی تو زندگی پڑی، ابھی تو ہم جوان ہیں. ایسے ہوتا نا کہ بھائی ہم تو اللہ کو تو عبادتیں بھی جوانی کی پسند ہے نا. موت بوڑھے ہو گئے، عیاشی اب چھوٹ گئی، یار کچھ نہیں ہے، کام ہی نہیں بچا تو تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے. ہم نا یہی طے کر لینا، بس صرف ایک یہی سوچے کہ میں میرے ذریعے صرف خیر پہنچاؤں. اپنے پیسوں سے، اپنے آپ سے، اپنے مال سے، اپنے بات سے، اپنے مشورے سے، اپنے علم سے، اپنی سوچ سے میں ہر کسی کا خیر کا ذریعہ بنوں، اور میں کسی کے نقصان کا، تکلیف کا ذریعہ نہ بن جاؤں. تو دیکھو اتنا ہم کو اچھا لگے گا، اور ہمارے بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. کہ ہم یہ سوچیں نا کہ بس میں خیر بن جاؤں، میرے سے جتنا ہو سکا میں صرف دینے والا بنوں بندے کو، اور لینے کی امید اللہ سے. میں دے کر لینے کی بھی امید نہ رکھوں، بلکہ میں لینے کی امید صرف میرے رب سے کروں، اور میں صرف دینے والا بن جاؤں. میں دوں، مال سے دے دوں، بات سے دے دوں، علم سے کچھ خدمت کر دوں، کسی کے دل کی تکلیف دور کر دوں، ذہنی تکلیف دور کر دوں، کوئی خدمت کچھ بھی مجھ سے بن پڑا میں کر دوں بندے کا. دیکھو اللہ تعالیٰ نمازوں کو معاف کر دیں گا، روزوں کو معاف کر دیں گا. حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے، اس کا حق ایسا ادا کر دو نا کہ اللہ کیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے نا، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو اپنے بھائی کا کوئی بھی کرب اس دنیا میں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک کرب دور کر دے گا. تو جب ہم دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، وہ آسانی ہمیں آخرت میں ہوگی. ہمیں یہاں بھلے بدلہ نہ ملے، کوئی تعریف ریاکاری دل سے نکالو. ہمارا نیت صاف رہے کہ نہیں، ہماری نیت ہے کہ آج میں اس بھائی کی تکلیف دور کروں گی تو قیامت میں میری ایک تکلیف اللہ دور کر دیں گا. بس یہ نیت، بس یہ نیت. جو ذخیرہ ہے اٹھاؤ رکھ دو، جو ذخیرہ ہے سیو کرو، آخرت کے لیے سیو کرو. ہم یہ سوچو آخرت کا گھر حق ہے، بس اس کے لیے ہم کیا 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 ہر پل ہر وقت. ہماری عبادتیں ہے ہی نہیں اس لائق، پہنچ ہی نہیں سکتے. تو بس یہ چھوٹے 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 اتنے موقع ہیں نا، اللہ بہت موقع دیتا، ہم وہ موقع گما دیتے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اتباع کرو احسن ما انزل، اس احسن چیز کی جو اللہ نے نازل کی، علیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، بغتۃ اچانک، وانتم لا تشعرون اور تم نہ جانتے ہو، تشعرون. اور وہ احسن کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ، وہ احسن جو اللہ نے نازل کیا وہ قرآن پاک ہے. جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو. اس کو صرف تم کو پڑھ کے رکھ نہیں دینا ہے، اس کو تم کو دور کے دور نہیں کرنا ہے کہ ہم رمضان کے رمضان کھولو 3 بار دور کر لو 4 بار دور کرو. اتباع کرنا ہے. دیکھو اللہ کتنا صاف بولتا ہے، لیکن ہم یہ بات سوچتے نہیں کہ جب اللہ نے اتباع کرنا بولے قرآن کی، تو اتباع ہوں گی کیسے؟ ہم صرف سوچ لیے کہ ہمارے فرائض ادا کرنے سے اتباع ہو رہی ہے. کہ ہم نے قرآن کا حق صرف اتنا رکھے کہ رمضان میں کھول لو، اس کو اتنی بار پڑھ لو، یاسین پڑھ کے بخش دو، یہ کر لو. لیکن ہم جو اتباع کرنا ہے قرآن کی، وہ اتباع ہم نہیں کرتے. کہ اللہ کہتا ہے اتباع کر لو اس احسن چیز کی جو میں نے نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک اور تم کو خبر بھی نہ ہو. تقولوا نفسا یا حسرتی علی ما فرطت من جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ان تقولوا کہ کہنے لگے، نفسن کوئی، یا حسرت، یا حسرتا اے افسوس، اللہ ما فرطت من جنب اللہ اس بات میں، اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا، من جنب اللہ اللہ کی طرف سے، وان کنت لمن الساخرین اور میں ہنستا تھا
کہ وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس بات پہ کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور اس بات پہ میں ہنستا تھا. او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لا کنت من المتقین، یا وہ کہتے کہ کاش کہ بے شک اللہ نے مجھے ہدایت دیتا لا کنت من المتقین، تو میں ضرور متقی ہو جاتا. یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کہنے لگے کوئی کہ افسوس ہوا میں کوتاہی کرتا رہا جس بات پہ میں ہنستا رہا، یا کہتے یا کچھ لوگ کہتے ہیں لو ان اللہ ہدانی لا کنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بنتا. تو اللہ کی ہدایت کھلی ہے، اللہ کی ہدایت آ چکی ہے. اب اللہ نے اس ہدایت کے ساتھ فری ول دی ہے کہ تم چوز کرو کہ تم کو ہدایت پہ کیسے چلنا ہے. اللہ نے سب کو عقل دیا، سب کو تمیز دے دی، صحیح غلط اچھا برا. اپنے فائدے کے پیچھے ہر کوئی دوڑ رہا ہے، اس لیے اللہ کی ہدایت بند نہیں ہے. اللہ نے ہدایت آلریڈی دے چکا ہے، اللہ سب کچھ بتا چکا ہے. ہر کسی کے پاس دماغ ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. کافر بھی آج یہ دعوت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس ذرائع ہے. وہ یہ سوچ سکتا کہ بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا پتھروں کو پوج رہا، میں کیا دیکھ رہا. حق اور باطل کی تمیز ہر باشعور انسان کر سکتا. اس وقت جب عرب کر رہے تھے تو ان کو بات سمجھ میں آ رہی تھی نا کہ اب اتنے ڈم ہو گیا ہے، کیوں اتنا تو نہیں گر گیا ہوگا کہ کچھ حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے. اس لیے اللہ ہدایت کے راستے کھول چکا. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے، اللہ اپنی ہدایتوں کے تمام راستے کھول چکا اور اللہ نے اطاعت پہ مجبور نہیں کیا. اللہ ہدایت دے کے اطاعت پہ مجبور نہیں کرتا، وہ تمہاری ول ہے. اللہ نے ہر کسی کو، جن کو بھی انسانوں کو بھی فری ول دیا ہے کہ چوز وائسلی، کہ تم کو کیا چوز کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے. اللہ ہدایت دینے کے بعد یہ دے چکا. اس سے کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی. کوئی ہوتا نا کہ بھائی دعا کریں گے کیا جو ہے وہ مل کے رہیں گا، یا گناہ اس لیے ہو رہے کہ میرے نصیب میں گناہ کرنا لکھا تھا تو میں کیسے گناہ سے بچتا. نہیں بچ سکتا تھا وہ. نہیں، ہدایت دے چکا اللہ. اللہ ہدایت دے چکا، اس کی ہدایت کھلی ہے. تم کو اپنا نفع نقصان سب سمجھ رہا. تم اپنا نفع تم دیکھ رہے کہ نہیں یہ نفع میرے کو اللہ دے گا نا تب میں نفع لوں گی. اللہ ہدایت دے چکا ہے، اللہ کی ہدایت کھلی ہے. تم کو دنیا کا نفع نقصان سمجھ رہا تو آخرت کا نفع نقصان سے کیوں نہیں بچ رہے تم؟ جب تم کو معلوم ہے کہ میں اس جگہ پیسے لگاؤں گی میرا پیسہ ڈوب جائے گا، یہ کمپنی ڈوبی ہوئی ہے خسارے میں چلی، تو تم وہاں پیسے لگائیں گے کہ وہاں تم اپنی عقل لڑاتے ہو نا. پھر آخرت میں تم کیوں اتنے بدھو ہو، کیا تم کیوں بیوقوف بن کے بیٹھو؟ جب دنیا کے معاملات میں تم بہت چالاک تو آخرت کے معاملے میں کہاں تمہاری عقل چلے گی؟ جب تم ہدایت کا انتظار کر رہے اور یہاں نفع نقصان تم کو سمجھتا، اللہ نے جب تم کو اتنی تو عقل دی نا، پھر یہاں تمہاری کہاں عقل ماری گئی ہے؟ اللہ ہدایت دے چکا ہے، اللہ آلریڈی ہدایت دے چکا ہے، اس کی ہدایت بند نہیں ہے کہیں بھی. او تقول ہینا ترى العذاب لو انا لی کرتا فاکون من المحسنین، یا کہیں گے ہینا ترى اس وقت جب دیکھیں گے عذاب کو، لو انا لی کرتا فاکون من المحسنین، اگر پلٹ جانا ہوتا میری طرف تو میں ضرور محسنین میں سے ہو جاتا. یہ کب کے واقعات ہے؟ آخرت کے واقعات ہے کہ کچھ کا کچھ بہانے. اب بہانے ہی ہے نا، اہل بہانے کرے گا انسان. وہ سوچے گا کہ اہل بہانے کر کے میں بچ جاؤں گا، کہ مجھے ہدایت مل گئی ہوتی تو میں تقوی والا ہوتا، یا میرے اب جب عذاب دیکھیں گا تو وہ کیا کہیں گا اب پلٹ جانا ہوتا تو میں ضرور، اب تو واپس مجھے بھیج دیا جائے، باری پلٹ جائے تو میں اب بہت محسنین ہو جاؤں گا، بہت نیکوکار ہو جاؤں گا. بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا، بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی جب آ گئی میری آیات، فکذبت تو جھٹلا دیا، بہا اس کو، واستکبرتا اور غرور کیا، وکنت من الکافرین اور تو منکروں میں سے ہو گیا. جب میری آیتیں تیرے پاس آئی تو جب تو نے اس کو جھٹلا دیا. یہ سب ہے نا باتیں جو ہدایت کے لیے رو رہے، جو بول رہے نا، تو یہ ہے کہ اب جب تم عذاب دیکھو گے باری پلٹنے کا تو تم بولیں گے اب میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. جب اللہ نے پوری آیتیں نازل ہو گئی، ہر نشانی تم دیکھ رہے، پھر بھی تم غرور کر رہے، پھر بھی تم انکار کر رہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، اور یوم القیامتی قیامت کے دن، ترا تو دیکھے، الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، اللہ اللہ پر، وجوہہم مسودہ کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. جو اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ نہیں ہے جہنم ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا. وینجی اللہ الذین اتقوا بما فازتہم، ینجیون اور بچا لیں گا اللہ، وینجی اللہ اور اللہ بچا لیں گا، الذین اتقوا وینجی اللہ اور اللہ بچا لیں گا، الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بما فازتہم ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے.
لا یمسہم سوء ولا یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی برائی ہوں گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کہ اللہ ان کو بچا لے گا جو تقوی اختیار کیا، اور ان کے لیے بڑا فوز، بڑی کامیابی ہے، مفاز ہے، اور ان کو نہ اس وقت کوئی غم ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی برائیاں ہوں گی۔